بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس طرح شی نے ان پہاڑوں میں ہیروین کی پیداوار کی ایک زرخیز منڈی تیار کر لی تھی، جہاں سے حاصل کی ہوئی ہیروین ہزاروں میل کی مسافت طے کر کے امریکہ اور یورپ کی منڈیوں میں منہ مانگے داموں فروخت کی جا رہی تھی۔ یہ ہولناک زہر منزل کے ساتھ ساتھ اپنی گزرگاہوں میں بھی تیزی سے سرایت کرتا رہا۔ خیبر سے کراچی تک پاکستان کے ہر شہر میں ہیروین پر اسرار اور حیرت ناک طریقے پر متعارف اور پھر مقبول ہوئی۔ موت کے ان قابل نفرت سوداگروں کا انداز واردات بھی بہت منطقی اور دل میں اتر جانے والا تھا، جس کے نتیجے میں افیون کی کاشت کو ختم کرنے کی کوشش کبھی بھی پوری طرح بارآور نہیں ہو سکتی تھی۔ انہوں نے طلب اور رسد کے معاشیاتی اصول کے تحت افیون کو زمین سے اگنے والی دوسری بے ضرر فصلوں کے برابر لا کھڑا کیا تھا، اور بہتیرے محب وطن اور دیندار لوگوں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ اگر وہ اپنی زرخیز زمینوں پر کوئی ایسی فصل کاشت کرتے جس کا معاوضہ خطیر اور پیشگی مل سکتا ہے، تو یہ ان کا معاشی حق ہے جس پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ برسوں بیشتر جب ان علاقوں میں متبادل روزگار کی فراہمی کے لیے کارخانوں اور صنعتوں کے قیام کے لیے سڑکوں اور دوسرے مواصلاتی ذرائع کی تعمیر کا آغاز کیا گیا، تو ان سادہ لوگوں میں یہ افواہیں پھیلا کر مزاحمت کی دیوار کھڑی کر دی گئی کہ رسل وسائل کے مضبوط ذرائع میسر آتے ہی پوری قوت کے ساتھ ان کی لہلہاتی فصلوں اور گل رنگ آبادیوں کو تہس نہس کر کے انہیں معاشی طور پر تباہ کر دیا جائے گا، اور افیون کے ذریعے علاقے میں آنے والی خوشحالی ایک خواب بن جائے گی۔ سرکاری سطح پر ایسے پروپیگنڈے کا مقابلہ ہمیشہ بری طرح ناکام ہوا تھا، کیونکہ ان علاقوں کے مخصوص ماحول اور وسائل کی وجہ سے سرکاری آواز ہر گھر تک پہنچانا ممکن نہیں تھا۔ پیشگی ادائیگیوں پر افیون کی لہلہاتی فصلیں کاشت ہو رہی تھی۔ ان کا جوہر ہیروین کی صورت میں کشید ہو کر عالمی منڈیوں میں کالے دھن کو فروغ دے رہا تھا۔ خستہ حال اور بے سر و سامان مہاجرین کے جتھے اپنی زندگی کی ایک نئی ابتدا کی خاطر پہاڑوں سے چند کلومیٹر ہیروین لا کر شہروں میں فروخت کر رہے تھے، جو مشینی زندگی سے اکتائے ہوئے ذہنوں کے لیے خوابناک سرور کی ایک انوکھی جنت فراہم کر دیتی تھی، جس میں زندگی کے زندہ مسائل کا دور دور تک کوئی گزر نہیں تھا۔ سارا کاویل مارسلز میں بالکل وہی کام سر انجام دے رہی تھی۔ نئے لوگوں کو ہیروین کی طرف راغب کرنے میں اس کا کردار بہت اہم تھا۔ دشمنی ان سے نہیں، ان کے کام سے ہے۔ میں نے پرخیال لہجے میں سارا کی بات کا جواب دیا۔ وہ ہر ایک کو ہیروین کا غلام بنانے کی ایک ہولناک سازش کر رہے ہیں، اور ہم انہیں ناکام کرنا چاہتے ہیں۔ بس اسی لیے وہ ہمارے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں اور ہر قیمت پر ہمیں موت کے گھاٹ اتار دینا چاہتے ہیں۔ اس کی چھوٹی چھوٹی چمکدار آنکھوں میں بے اعتباری ابھر آئی۔ برا نہ ماننا، میں تمہاری اس کہانی پر یقین نہیں کر سکتی۔ کم از کم مجھے تو اندر کی بات بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ سارا ڈارلنگ، ویرا نے میری حمایت میں مداخلت کی، اس دور میں کون دوسروں کے لیے اپنی جان جوکھوں میں ڈالتا ہے؟ اس نے بدستور بے اعتباری سے کہا۔ میرا تو خیال ہے کہ تم لیزلی اور ہام کی کسی مخالف پارٹی کے لیے کام کر رہے ہو، اور تمہارے درمیان مفادات کی جنگ جاری ہے۔ ہم تمہیں اپنی بات ماننے پر مجبور نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے ہیروین کی تباہ کاریاں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ نہ جانے کتنے ہی ہنستے کھیلتے گرانے ان درندوں کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا، ہیروین اشت پا سے زیادہ خوفناک بلا ہے، جو ایک بار اس کے چنگل میں آ جائے زندگی بھر اس کے عذاب سے نہیں نکل سکتا۔ گھر بار، نفس، انا اور بیوی بچوں تک کو بھول کر اس کا غلام ہو جاتا ہے۔ تمہارا باپ تمہارے سامنے ہے، وہ مارفین لیتا ہے جو اتنی ہولناک نہیں، لیکن پھر بھی وہ تمہارے گھر کی ایک زندہ مثال ہے۔ سارا پھریری لے کر رہ گئی۔ میرے باپ کی بات نہ کرو، وہ تو مدتوں ایک عذاب میں مبتلا ہے، اور شاید تم لاشعوری طور پر انتقاماً دوسروں کو ہیروین کے عذاب میں مبتلا کر رہی ہو۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر پرزور لہجے میں کہا، تمہارا گھر نہ بچ سکا اس لیے تم بسے بسائے گھر اجاڑنے پر تل گئی ہو؟ نہیں، اس نے اپنی دونوں کوہنیاں اپنی ہتھیلیوں سے دباتے ہوئے کہا، میں ہیروین کے بارے میں اخبارات اور رسائل میں بہت کچھ پڑھتی رہی ہوں، لیکن ایسا خوف میں نے کبھی محسوس نہیں کیا۔ تم نے تو مجھے دہلا دیا ہے۔ یہ حقیقت ہے سارا، میں نے لوہا گرم دیکھ کر اصرار کیا۔ شاید تم سوچ رہی ہو کہ تم تنہا لیزلی اور ہام سے الگ ہو کر کیا بگاڑ لو گی، وہ تم جیسی درجنوں لڑکیوں کو رکھ لے گا، لیکن یہ سوچ غلط ہے۔ شی بھی بس ایک آدمی اور اس کی سوچ کا نام ہے، اور اس کی باغی بیٹی آج میرے ساتھ تمہارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے اشارے پر اس نے یوں آنکھیں پھاڑ کر ویرا کو دیکھا جیسے اس کے سر پر یک بیک سینگ نکل آئے ہوں۔
پھر سرسراتی ہوئی آواز میں بولی تو یہ مس میرینا ہمفرے نہیں ہے؟ نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم شی کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہو۔ بہت کچھ نہیں، بس اتنا ہی جانتی ہوں جتنا زیر زمین دنیا سے وابستہ لوگوں کو عام طور پر معلوم ہے۔ میری بات کا جواب دیتے ہوئے وہ ویرا کو یوں گھرے جا رہی تھی جیسے وہ کسی دوسرے سیارے سے آئی ہوئی مخلوق رہی ہو۔ سب جانتے ہیں کہ شی کا سربراہ جمی لائیڈ ہے، جسے آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا، حتیٰ کہ شی میں کام کرنے والی اس کی بیٹی نے بھی کبھی اپنے باپ کی صورت نہیں دیکھی۔ اگر میری یادداشت دھوکہ نہیں دے رہی تو تمہاری ساتھی کا نام ویلانڈ ہونا چاہیے۔ تمہاری یادداشت قابل رشک ہے، میں نے تعریفی لہجے میں کہا۔ یہ ویرا لائیڈ ہی ہے اور اب شی سے باغی ہو کر ہمارے ساتھ اس کی بے خونی پر تل گئی ہے، اس لیے یہ بھی لیزل برہام کی ہٹ لسٹ پر آ چکی ہے۔ شاید تم درست کہہ رہے ہو، وہ پرخیال لہجے میں بولی۔ ہمیں زندہ رہنے کے لیے چند بنیادی آسائشوں کے ساتھ پیٹ بھرنے کے لیے خوراک، تن ڈھانپنے کے لیے معقول لباس اور سر چھپانے کے لیے ایک ٹھکانہ ہی تو درکار ہوتا ہے۔ پھر ہم اپنی خواہشات اور ہوس کا دامن کیوں اتنا وسیع کر لیتے ہیں کہ برے اور بھلے کی تمیز چھوڑ کر بس کمانے اور کمانے ہی کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ کمانے کی آرزو بری نہیں، لیکن یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس آمدنی کی کیا قیمت ادا کی جا رہی ہے۔ میں نے کہا، تم میں تعلیم کی کمی ہے، لیکن تم چاہو تو تھوڑی سی کوشش سے کسی ڈھنگ کے کام تلاش کر سکتی ہو۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ یہ ذلیل کام چھوڑ دوں گی، وہ سر جھکا کر شرمسار لہجے میں بولی۔ پھر اچانک ہی ویرا سے مخاطب ہو گئی، تم لوگ واقعی بہت نرم دل معلوم ہوتے ہو، شاید تمہیں علم نہ ہو، لیکن پیٹر نے مجھے $20,000 کی خطیر رقم صرف اس لیے دی ہے کہ میں اپنا موٹاپے کا علاج کرا کے احساس کمتری سے عاری زندگی گزار سکوں۔ اتنے ہمدردانہ انداز میں تو شاید میرے باپ نے بھی کبھی میرے لیے نہ سوچا ہوگا۔ علاج کے بہانے میں لیزلی برہام سے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنی موجودہ زندگی کو خیر باد کہہ دوں گی۔ اگر ہم اگلی بار کبھی مل سکے تو تم مجھے ایک شریف اور گھریلو لڑکی پاؤ گے۔ وہ بول رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں جو اندر سے باہر تک سراپا شیطان بن جاتے ہیں اور اپنے مکروہ دندوں کے مانے جواز بھی پیدا کر لیتے ہیں، ورنہ ہر برے آدمی کے اندر کم یا زیادہ گہرائی میں اس کی فطری شخصیت ضرور موجود ہوتی ہے، جسے تھوڑی سی کوشش سے خرید لیا جائے تو اسے سیدھی راہ پر ڈالا جا سکتا ہے۔ لیکن مغرب کے اس مادیت پرست معاشرے میں ہر شخص اپنی ہی دنیا میں گم تھا، حتیٰ کہ باپ کو اولاد کی اور بیوی کو شوہر کی پرواہ نہیں رہ گئی تھی۔ ایک دوسرے پر اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے وہ سہل پسند لوگ بعض اوقات اذیت ناک سمجھوتوں کے تحت بھی زندگی گزارنا گوارا کر لیتے تھے۔ واقعی ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ سارا کی بات مکمل ہونے پر ویرا نرمی سے کہہ رہی تھی، تم چاہو تو نئے سرے سے آغاز کے لیے کچھ رقم اور بھی لے سکتی ہو۔ سارا نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مزید رقم لینے سے انکار کر دیا۔ وہ محفل دیر تک جاری رہی۔ سارا اپنے کام لیزل برہام اور شی سے پوری طرح برگزشتہ ہو چکی تھی۔ اس نے ہمیں پیشکش کی کہ اگر ہم اپنے دشمن لیزلی برہام کا خاتمہ کرنا چاہیں تو وہ پوری طرح ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار تھی۔ اس پر ویرا جوش میں آئی تھی، لیکن میں مارسلز میں مزید وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ بات وہیں رہ گئی اور رات گئے ہم تینوں درمیانی راستے سے اپنے کمرے میں واپس آ گئے۔ سارا نے ویرا کو اپنی خوابگاہ میں سلانے کی پیشکش کی تھی، لیکن ویرا اس سے ہمدردی کے باوجود اس کے ساتھ شب بسری کے لیے آمادہ نہ ہو سکی۔ اس وقت میرا ارادہ تھا کہ اگلی صبح ہمیں مارسلز بلکہ فرانس کی سرزمین کو خیر باد کہہ دینا چاہیے، لیکن اس خیال کو عملی جامہ پہنانے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ ویرا کے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں تھا، جس کی تیاری میں 1-2 دن صرف ہو سکتے تھے۔ دوسری طرف مارسلز کی پولیس کی سارا کے مکان پر آمد کے باعث میرا اور سلطان شاہ کا پاسپورٹ والا نام ریکارڈ پر آ گیا تھا اور جمی لائیڈ اس بات سے واقف ہو چکا تھا کہ ہم دونوں ہی فردی ناموں کے تحت اپنے شناخت کراتے پھر رہے تھے۔ گیسٹ ہاؤس والی مادام فلورا کے ذریعے ہمارے جملہ کوائف اس کے علم میں آ چکے تھے اور بدقسمتی سے پولیس ریکارڈ اس کے علم میں آ جاتا تو پھر سارا کا مکان میدان کاردار میں تبدیل ہو سکتا تھا۔ اس وجہ سے میں وہاں رات گزارنے کے بعد بالکل بھی نہیں ٹھہرنا چاہتا تھا۔ میری دوسری کوشش یہ تھی کہ ہم تینوں مارسل سے الگ الگ روانہ ہو کر اٹلی کے کسی مقام پر یکجا ہو جائیں تاکہ راستے میں 3 کی نفری کے باعث ہمارا گروپ کسی کی نظروں میں نہ آ سکے۔ روم اٹلی کے تقریباً وسط میں فرانس سے بہت فاصلے پر واقع تھا، جبکہ فرانس کی سرحد سے قریب ترین بڑا اطالوی شہر میلان تھا جو ہمارے لیے ایک بہتر ٹھکانہ ثابت ہو سکتا تھا۔
ویرا کا خیال تھا کہ اگر وہ سلطان شاہ کے ساتھ ٹرین کے ذریعے میلان روانہ ہو تو سرحد عبور کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی چکر چلا کر سرحدی حکام کو جل دے سکتی تھی۔ ناکامی کی صورت میں سلطان شاہ میلان پہنچ کر میرا انتظار کر سکتا تھا اور میں اس سے ملنے والی معلومات کی روشنی میں اپنا پروگرام طے کر سکتا تھا۔ مجھے یہ آزادی ہوتی کہ میں جس طرح چاہوں میلان کا سفر اختیار کروں اور وہاں طے شدہ ہوٹل میں ان دونوں سے جا ملوں۔ ویرا سلطان شاہ کے ہمراہ منہ اندھیرے روانہ ہو گئی۔ انہوں نے اپنی مصروفیات کے لیے رقم ساتھ لے لی تھی، باقی رقم میری ہی تحویل میں تھی۔ اسی کے ساتھ بیم گن بھی میں نے رکھ لی تھی۔ اعصاب پر خمار طاری ہونے کے باوجود میں اس رات ایک پل کے لیے بھی نہیں سو سکا تھا۔ ان دونوں کے چلے جانے کے بعد بھی اندھیرے میں بستر پر پڑا دیر تک سگریٹیں پھونکتا رہا۔ جب صبح کا اجالا پھیلنے پر مکان کے اندرونی حصے سے آہٹیں سنائی دیں تو میں نے بھی بستر چھوڑ دیا۔ تیار ہونے کے بعد میں نے اپنے کمرے سے سارا کو آواز دی تو اس نے مجھے اپنی طرف آنے کے لیے کہا، لیکن پھر مجھے دیکھ کر چونک پڑی۔ وہ دونوں شاید دیر تک سونے کے عادی ہیں، اس نے تجسس امیز لہجے میں کہا۔ بہت زیادہ سحر خیز ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ صبح سویرے ہی اپنے نئے سفر پر روانہ ہو گئے ہیں۔ میں اپنی کاہلی کی وجہ سے بستر پر پڑا رہ گیا۔ اب بعد میں ان سے جا ملوں گا۔ انہیں مجھ سے مل کر جانا چاہیے تھا۔ وہ میری بات کاٹ کر شکایتی لہجے میں بولی، تمہاری طرف گہرا سکوت تھا، اس لیے تمہاری نیند میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا، ورنہ ویرا تو تمہیں الوداع کہنے کے لیے خاصی مضطرب تھی۔ اب تم جلدی سے گرما گرم کافی پلاؤ کیونکہ میں بہت دیر سے جاگ رہا ہوں۔ وہ لوگ کس طرف گئے ہیں؟ اس نے برقی کیتلی کا سوئچ آن کرتے ہوئے سوال کیا۔ پیرس۔ میں نے اس خیال سے جھوٹ بولا کہ وہ ہمارے کسی حریف کے چنگل میں پھنس جائے تو تشدد سے مجبور ہو کر ہماری نئی منزل کی ٹھیک نشاندہی نہ کر بیٹھے۔ اسے متاثر کرنے کے لیے پچھلی رات میں نے ویرا کا اصل نام ضرور بتا دیا تھا، لیکن اسی احتیاط کے پیش نظر اپنا یا سلطان شاہ کا اصل نام نہیں بتایا تھا۔ ان دونوں کا الگ جانا ضروری ہو گیا تھا تاکہ ہماری تعداد کی وجہ سے لیزل ورہام کے آدمی ہماری طرف متوجہ نہ ہو سکیں۔ چاہو تو میں پیرس تک تمہارا ساتھ دے سکتی ہوں، اس نے نیک نیتی کے ساتھ کہا۔ تمہارے معمولات میں رونما ہونے والی کوئی بھی تبدیلی تمہارے حق میں خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے میں تمہیں اس وقت شہر چھوڑنے کا مشورہ نہیں دوں گا، ورنہ اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی تھی کہ مجھے ہمسفر مل جاتا۔ میں نے اسے خوبصورتی کے ساتھ ٹالتے ہوئے کہا، تمہاری طرف توجہ مبذول ہوتے ہی ہماری سلامتی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ میرے لیے یہ تجربہ بہت عجیب اور سنسنی خیز ہے۔ اب تک میں ہیروین کی سپلائی کا کام بے خوف و خطر کرتی رہی ہوں، کبھی بھی کسی غیر معمولی صورتحال سے دوچار نہیں ہونا پڑا، لیکن تم سے ملاقات کے بعد اچانک ہی مجھے خود کو درپیش خطرات کا ادراک ہو چلا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اپنے تجربے کے باوجود میں ایسے پرخطر کاموں کے لیے نہایت موزوں ہوں۔ مجھے گرم گرم کافی کی ایک پیالی دے کر وہ ناشتے کی تیاری میں مصروف ہو گئی اور میں اپنے آئندہ لاہے عمل کے بارے میں غور کرنے لگا۔ ناشتے سے فارغ ہونے تک میں فضائی سفر کے ذریعے میلان پہنچنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں سارا کے گھر سے تنہا ہی روانہ ہونا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھے ایئرپورٹ تک پہنچانے پر بضد ہو گئی تو اس کے خلوص کو دیکھتے ہوئے مجھے ہتھیار ڈالنے پڑ گئے۔ وہ تیاری کے لیے غسل خانے میں گئی تو میں اپنا مختصر سا سامان سمیٹنے کے لیے اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس وقت تک سارا کا باپ بستر پر دراز گہری نیند کے مزے لے رہا تھا۔ اپنے نسبتاً ہلکے بیگ کے ساتھ میں وہاں سے روانہ ہوا تو گرد و پیش کے بارے میں بہت محتاط تھا، لیکن وہاں میدان صاف تھا۔ سارا نے بتایا کہ میرے لیے شہر سے ٹکٹ خریدنا ضروری نہیں تھا۔ مارسلز ایئرپورٹ ہی پر کسی باضابطہ یا چارٹر پرواز کا ٹکٹ بے آسانی حاصل کیا جا سکتا تھا، اس لیے ہم ٹیکسی میں براہ راست ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایئرپورٹ پر ایئر فرانسس کے سیلز کاؤنٹر پر معلوم ہوا کہ میلان کے لیناتے ایئرپورٹ کے لیے اگلی پرواز 11 بجے روانہ ہونے والی تھی، لہٰذا میں نے فوراً ہی ٹکٹ خرید لیا اور سارا روایتی یورپی انداز میں مجھے الوداع کہہ کر دل گرفتہ انداز میں واپس چلی گئی، کیونکہ راستے میں نے اسے سمجھا دیا تھا کہ ایئرپورٹ کی حدود میں ہمیں زیادہ دیر تک یکجا نہیں رہنا ہوگا۔ میں نے شی والوں کو اپنی دانست میں یہ فریب دیا ہوا تھا کہ میں کار کے ذریعے پیرس کی طرف محو سفر تھا، لیکن یہ خطرہ بدستور موجود تھا کہ ان کی طرف سے اس وقت تک ایئرپورٹ اور ریلوے اسٹیشن کی نگرانی نہیں ہٹائی جاتی جب تک کہیں سے میری کامیابی کی خبر نہ ملتی۔ چیک ان کاؤنٹر کی طرف بڑھتے ہوئے مجھے بیم گن کا خیال آیا جو میں اپنے ساتھ طیارے پر نہیں لے جا سکتا تھا۔ الیکٹرانک آلات کی مدد سے جامع تلاشی کے مرحلے سے بیم گن سمیت گزرنا ناممکن تھا، جبکہ سلطان شاہ ریل کے ذریعے سفر کرتے ہوئے اسے آرام سے ساتھ لے جا سکتا تھا۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا تھا کہ بیم گن
گن کو کسی ڈسٹ بن میں پھینکنا پڑے گا، لیکن اس خیال کو عملی جامہ پہنانے سے قبل ہی مجھے ایک دوسری راہ سوجھ گئی۔ میرے پاس رقم کے ہلکے پھلکے تھیلے کے علاوہ کوئی سامان نہیں تھا، لیکن بھیم گن نکال لے جانے کے لیے میں نے وہ ہتھیار اسی تھیلے میں ڈال کر تھیلا کاؤنٹر پر چیک ان کرا دیا اور خود خالی ہاتھ امیگریشن اور سیکیورٹی والوں کی طرف بڑھ گیا۔ مختلف پروازوں کے مسافروں کے ساتھ اس قطار میں سرکتے ہوئے میں نے پہلی بار خاکستری بالوں والے اس وجیح شخص کو دیکھا جو بہت غور سے میرا جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پاتے ہی وہ بے پروایانہ انداز میں سگریٹ سلگانے میں مصروف ہو گیا۔ وہ مسافروں کی قطار سے الگ وسیع حال میں اس طرح کھڑا ہوا تھا جیسے کسی کا منتظر ہو، لیکن میری دانست میں روانگی والے راستے پر کسی کی آمد کا انتظار کرنا احمقانہ فعل تھا، اس لیے میرے ذہن میں فوراً ہی اس کی طرف سے شبہ نے سر ابھارا تھا۔ میرے ڈپارچر لاؤنج میں جانے تک وہ وہیں کھڑا کن آنکھوں سے مسلسل میرا جائزہ لیتا رہا۔ اسے دریافت کر لینے کے بعد میں خود بھی اس کی طرف سے فکر مند ہو گیا تھا، لیکن اس بات پر اطمینان تھا کہ وہ باہر رہ گیا تھا اور میں تھوڑی دیر میں ایئر فرانس کی پرواز سے اٹلی روانہ ہونے والا تھا۔ اس کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کافی دیر سے میری طرف متوجہ تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ میں چوکنا ہونے کے باوجود بر وقت اس کی موجودگی سے آگاہ نہیں ہو سکا تھا۔ ڈپارچر لاؤنج میں کئی پروازوں کے مسافروں کا ہجوم تھا جو روانگی کے اعلانات کے ساتھ کئی بار کم ہوا، لیکن رفتہ رفتہ نئے آنے والوں نے اس کمی کو پورا کر دیا۔ میں قبل از وقت وہاں پہنچ گیا تھا، اس لیے ایک گوشے میں آرام کرسی پر نیم دراز وہ تماشا دیکھتا رہا۔ بیٹھنے کے لیے مجھے ایسی جگہ ملی تھی جہاں سے نئے آنے والوں پر بے آسانی نگاہ رکھی جا سکتی تھی، لیکن اس وقت نہ مجھے ایسی کسی نگرانی کی ضرورت تھی، نہ میں آنے والوں کی طرف سے کسی تشویش کا شکار تھا۔ میری ریسٹ واچ کے مطابق پرواز کی روانگی میں اس وقت بھی آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت باقی تھا، اس لیے میں وقت گزاری کے لیے بار کی طرف چل دیا۔ میں نے کاؤنٹر کے سرے پر اونچا سٹول سنبھال کر اپنے لیے اسکاچ کا ایک منی ایچر بنوایا ہی تھا کہ یونیفارم نما لباس میں ملبوس ایک شوخ لڑکی اٹھلاتی ہوئی میرے قریب آ کھڑی ہوئی۔ وہ ڈپارچر لاؤنج کے عملے سے ہی متعلق معلوم ہوتی تھی، کیونکہ اس کے آتے ہی نوجوان بار ٹینڈر نے داہنی آنکھ دبا کر جو کچھ کہا وہ میری سمجھ میں تو نہ آ سکا، لیکن اس کے لہجے اور انداز سے ہی یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ اس لڑکی سے بہت زیادہ بے تکلف تھا۔ لڑکی مجھ سے بولتے بولتے رکی، اس نے بار ٹینڈر کو کوئی چبھتا ہوا جواب دیا اور پھر مسکراتے ہوئے خلیقانہ انداز میں مجھ سے کچھ بولی جو میری سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ گرہ سے کچھ خرچ کیے بغیر اجنبی مردوں کے ساتھ کچھ وقت ہنس بول کر گزارنے کی شوقین خواتین کے بارے میں مجھے خاصا علم تھا، اس لیے میں نے اشارے سے اسے میں نوشی میں شرکت کی دعوت دیتے ہوئے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، میں صرف انگریزی سمجھ سکتا ہوں، تم چاہو تو تمہاری میزبانی کر کے مجھے خوشی محسوس ہوگی۔ میں دن میں اسکاچ نہیں پیتی، اس نے شکستہ انگریزی میں کہا، تمہارے بارے میں ایک لڑکی سے میری شرط لگی ہوئی ہے، میں یہ پوچھنے آئی تھی کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اس اجنبی دیش میں میری اتنی انفرادیت تھی کہ دو لڑکیاں میری منزل پر شرط لگائے بیٹھی تھیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھ پر لگائی ہوئی شرط تمہیں جیتنی چاہیے، جو چاہو اسے جا کر بتا دو، میں پورے خلوص کے ساتھ تمہارے دعوے کی تائید کروں گا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی، بہت بہت شکریہ، تم واقعی دلچسپ آدمی ہو، مگر میں شرط میں بے ایمانی نہیں کرتی۔ اس کا لہجہ استفسار طلب تھا، جیسے مجھ سے جلد از جلد جواب سننا چاہتی ہو، مگر میں ان خوشگوار لمحات کو طول دینا چاہ رہا تھا، اس لیے جواب دیے بغیر گلاس ہونٹوں سے لگا لیا، مگر نگاہیں اسی کے چہرے پر مرکوز رہیں۔ بتاؤ نا، وہ نظریں تیکھی کر کے ٹھنکی، یہ بعد میں پیتے رہنا۔ میلان، میں نے اس کی طرف جھک کر سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ میرا جواب سنتے ہی وہ واپسی کے لیے پلٹی تھی، لیکن میں نے پھرتی سے اس کا بازو تھام لیا۔ چند منٹ ٹھہرو، پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں شرط جیت گئی ہوں، تم یہیں ٹھہرو، وہ خود میرے ساتھ تمہارے پاس آئے گی۔ وہ بذات خود لڑکی تصدیق کیے بغیر شرط کا ایک فرانک بھی مجھے نہیں دے گی۔ اس نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری وہ حرکت ناشائستہ تھی، اس لیے میں نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ بار ٹینڈر نے بظاہر میری طرف متوجہ ہوئے بغیر بیئر کا ایک خالی مگ زور سے چوبی کاؤنٹر پر پٹک کر جلاہٹ کا اظہار کیا۔ اسی اثنا میں وہ ہوا کے دوش پر تیرتی ہوئی مجھ سے دور نکلتی چلی گئی۔ میں نے ایک لمبا گھونٹ لے کر اپنا گلاس خالی کر دیا۔ میں نے بار ٹینڈر سے دوسرے منی ایچر کی فرمائش کی، لیکن وہ میری سنی انسنی کر کے شیشے کے ایک مگ کو کپڑے سے چمکاتا ہوا کاؤنٹر کے دور افتادہ سرے کی طرف چلا گیا۔ شاید اس طرح وہ لڑکی کے ساتھ میرے رویے پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار
کرنا چاہ رہا تھا جس میں پوری طرح کامیاب رہا تھا۔ اس کا توہین آمیز رویہ محسوس کرتے ہی میری کھوپڑی پر جمی ہوئی برف پگھلی اور مان مجھے سلطان شاہ کے الفاظ یاد آ گئے۔ وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ میں کسی دن کسی خوبصورت عورت کے ہاتھوں ہی اپنے انجام کو پہنچوں گا۔ اسی لمحے میری طبیعت اچانک مضطرب ہو گئی اور میں اسٹول سے اتر کر فرش پر کھڑا ہو گیا اور اس لڑکی کی تلاش میں اس سمت کا جائزہ لینے لگا جدھر وہ گئی تھی، لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ لڑکی غائب ہو چکی تھی، اس کا چڑھایا ہوا خمار کافور ہو چکا تھا اور میری چھٹی حس کسی انجانے خطرے کا الارم دینے لگی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس لڑکی نے سارا چکر صرف میری منزل کا پتہ لگانے کے لیے چلایا تھا اور میں نے اسے صحیح جواب دے کر ایک سنگین غلطی کا ارتکاب کیا تھا جس کا ازالہ ناممکن تھا۔ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ بورڈنگ پاس لینے کے بعد میں ڈپارچر لاؤنج میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ چاقو چوبند حفاظتی عملے کو جل دے کر یا کسی اور طرح واپس جانا ناممکن تھا۔ اس حال سے میرا بس ایک ہی راستہ تھا جو مارسل سے 11 بجے میلان کے لیے روانہ ہونے والے ایئر فرانس کے طیارے تک جاتا تھا۔ اس لیے آنے والی ناگہانی لمحات کا انتظار کرنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ اس اثناء میں بارٹینڈر ایک اور گاہک کو سرو کرنے کے لیے میرے قریب آیا تو میں نے اس سے اپنی فرمائش دہرائی۔ بارٹینڈر نے چبھتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر انگریزی میں سوال کیا، تمہیں اپنی پرواز کا نمبر بھی یاد ہے؟ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ لڑکی سے میری گفتگو کے دوران میں وہ سمجھ چکا تھا کہ میں فرینچ سے نابلد تھا۔ سب یاد ہے، میں نے 10 فرانک اس کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا، تم سے جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ میرے جارحانہ لہجے پر وہ سنبھل گیا اور مسکراتے ہوئے بولا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے تو تنخواہ کے علاوہ سیل پر کمیشن بھی ملتا ہے، لیکن میں تمہارے ہی بھلے کے لیے پوچھ رہا تھا۔ کئی بار ایسا ہو چکا ہے کہ لوگ نشے میں دھت یہیں بیٹھے رہے اور پے در پہ اعلانات کے بعد رن وے پر سامان کی شناخت کرانے کے بعد مسافروں اور سامان سمیت جہاز روانہ ہو سکا۔ آج کل بورڈنگ کارڈ والا ایک بھی مسافر کم ہو تو ڈر رہتا ہے کہ کہیں وہ اپنے سامان میں کوئی تباہ کن مواد کارگو ہولڈ میں بجوا کر غائب نہ ہو گیا ہو۔ بات کرتے ہوئے اس نے اسکاچ کی ننھی سی بوتل گلاس میں انڈیل کر اس میں برف کے چند ڈلے ڈالے اور گلاس میری طرف رکھ دیا۔ میں گلاس لے کر اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا جہاں سے اندر آنے والوں پر نگاہ رکھی جا سکتی تھی اور جو خوش قسمتی سے اس وقت تک خالی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس پر دراز ہو کر گلاس گود میں رکھا اور سگریٹ سلگانے لگا۔ میں نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لے کر دھواں اگلتے ہوئے سر اٹھایا تو بھونچکا رہ گیا، کیونکہ داخلے کے راستے سے خاکستری بالوں والا وہی وجیح شخص سیدھا میری طرف آ رہا تھا جو ڈپارچر لاؤنج سے باہر میری نگرانی کر رہا تھا۔ میں خود کو اس کے استقبال کے لیے تیار کر رہا تھا کہ اچانک اس نے رخ تبدیل کیا اور مجھے نظر انداز کرتا ہوا کچھ دور ایک خالی کرسی پر جا بیٹھا۔ میں نے اضطراری طور پر اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ اس کے مطابق پرواز کی روانگی میں صرف 15 منٹ رہ گئے تھے۔ لاؤنج میں اس لڑکی کا دور دور تک پتہ نہیں تھا جو اپنی کسی سہیلی سے کوئی شرط لگا کے بہانے مجھ سے میری منزل کے بارے میں دریافت کر گئی تھی۔ اس کے بجائے خاکستری بالوں والا مشتبہ شخص اندر آ چکا تھا۔ کچھ دیر قبل میں نے اسے باہر دیکھا تو اس کے کسی انداز سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کسی سفر پر روانہ ہونے والا تھا، لیکن پھر وہ یک بیک مسافروں کے لیے محفوظ اس حصے میں آ گیا جہاں مجاز عملے اور مصدقہ مسافروں کے علاوہ کسی کا بھی داخلہ عموماً ممنوع ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ تھا کہ وہ مجھ سے پہلے یا بعد میں کسی پرواز سے روانہ ہونے کے ارادے سے وہاں آیا تھا یا میرے ساتھ ہی میلان جانے والا تھا۔ میری چھٹی حس بتا رہی تھی کہ خاکستری بالوں والے کا اس لڑکی سے ضرور کوئی تعلق تھا۔ وہ میرے دشمنوں کی جانب سے ایئرپورٹ پر کسی مشتبہ شخص کی نگرانی پر مامور تھا اور میرے حلیے میں نمایاں تبدیلیوں کے باوجود میری طرف سے کھٹک گیا تھا۔ وہ شاید اپنے اوپر والوں سے میرے بارے میں رابطہ قائم نہیں کر سکا یا پھر اسے ان کی طرف سے کوئی واضح ہدایت نہیں مل سکی، مگر وہ میرے بارے میں اپنے شبے کی تصدیق کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس لیے اس مقامی نے ایئرپورٹ کے عملے سے کسی لڑکی کو رشوت دے کر یا انعام کا لالچ دے کر میری طرف بھیجا اور اسی اثناء میں کسی طرح اپنا پاسپورٹ ایئرپورٹ پر منگوا لیا، یا شاید پاسپورٹ اس کے پاس پہلے سے موجود تھا۔ جو ہی اسے لڑکی کے ذریعے میری منزل کا پتہ چلا، وہ پہلی پرواز سے میلان کا ٹکٹ اور پھر بورڈنگ پاس لے کر اندر آ گیا تاکہ میلان تک میرا تعاقب کر سکے، اپنے شبہات کی تصدیق کر سکے۔ پیجنگ سسٹم پر میلان کے لیے ایئر فرانس کی پرواز کا اعلان ہوا تو میرا ذہن بہت زیادہ الجھا ہوا تھا۔ خاکستری بالوں والے پر اس اعلان کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، اس لیے مجھے اپنے شبہات غلط ہوتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ میلان
تمام جاننے والوں میں ہلچل کے باوجود وہ اتنے سکون سے اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا جیسے اس کی پرواز کی روانگی میں کافی دیر ہو۔ طیارے میں اپنی نشست سنبھالنے تک مجھے وہ شخص دوبارہ نظر نہیں آیا اور میں نے اپنی حفاظتی بیلٹ کا بکل لگاتے ہوئے اس کے خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ میری نشست طیارے کے عقبی حصے میں تمباکو نوشی کی اجازت والے حصے میں تھی، لیکن پارکنگ، ٹیکسی اور ٹیک آف کے دوران یہ اجازت موقوف رہتی ہے، اس لیے میں نے وقت گزاری کے لیے کھانے کی فولڈنگ ٹرے کے نیچے والی باسکٹ سے ایئر فرانس کا تازہ شمارہ نکال لیا۔ طیارہ تیزی سے بڑھتا رہا لیکن پھر بھی آخری وقت پر کئی نشستیں خالی تھیں جن میں میرے برابر والی نشست بھی شامل تھی۔ آخر کار طیارے کی روانگی کا اعلان ہوا۔ فرینچ اور انگریزی میں جہاز کی گزرگاہ اور میلان کے موسم کے بارے میں بتایا جانے لگا۔ اسی اثنا میں جہاز کے طاقتور انجن بیدار ہوئے اور پھر طیارہ رینگتا ہوا پارکنگ سے نکل کر رن وے کی طرف بڑھنے لگا۔ رن وے پر طیارے نے سمت درست کر کے پوری قوت سے دوڑنا شروع کیا اور پھر فضا میں اٹھتا چلا گیا۔ چند ثانیوں بعد تمباکو نوشی کی ممانعت کے روشن حروف بجنے کے ساتھ ہی مائکرو فون پر ان حصوں اور قطاروں کی یاد دہانی کرائی گئی جہاں تمباکو نوشی کی اجازت نہیں تھی۔ میرے قرب و جوار میں بیک وقت کئی لائٹروں کے کھٹکے ہوئے اور نشستوں سے جا بجا سرمئی دھوئیں کے مرغولے اٹھنے لگے۔ طیارہ فضا میں سیدھا ہونے کے بعد راہداریوں میں فضائی میزبان حرکت میں آ گئے، پھر انہی کے درمیان سے مجھے کاکستری بالوں والا جہاز کے اگلے حصے سے عقب میں آتا ہوا نظر آیا۔ اس کی عقابی نظریں ہر قدم کے ساتھ مسافروں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس مرحلے پر میں نے خود ہی اس کی طرف پیش قدمی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے دور ہی سے مجھے دیکھ لیا۔ لمحہ بھر کے لیے ہماری نظریں چار ہوئیں اور اس کے سرخ و سفید چہرے پر طمانینت کا ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ اگلے ہی ثانیے میں وہ ہر طرف سے بے پرواہ نظر آنے لگا، لیکن جب راہداری میں میرے قریب سے گزرا تو میں نے بے تکلفانہ انداز میں اسے ٹوک دیا، ہیلو، سگریٹ پینا چاہو تو یہ سیٹ خالی ہے۔ میں نے اسے پیشکش کی۔ میرا رویہ اس کے لیے تعجب انگیز ثابت ہوا اور وہ ٹھٹک کر بولا، نہیں شکریہ، میں ٹوائلٹ میں جا رہا ہوں، زحمت نہ ہو تو واپسی پر میں تمہارے چند منٹ لوں گا۔ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جارحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس بار اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ غالباً ہم آپس میں متعارف نہیں ہیں، اس نے تیز لہجے میں کہا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ وہ بہت صاف ستھری اور نکھری ہوئی انگریزی بول رہا تھا۔ تم نے جس لڑکی کو بھیجا تھا وہ مجھے تمہارے بارے میں بتا گئی تھی۔ میں نے اس کے اعتماد کو ملیا میٹ کرنے کی نیت سے جھوٹ بولا۔ البتہ تمہیں میرے منزل کے سوا کچھ معلوم نہ ہو سکا ہوگا، بیٹھو گے تو تفصیلی تعارف کرا دوں گا۔ اس نے اپنے سر کی جنبش سے میرے برابر میں بیٹھنے پر آمادگی ظاہر کی اور میں نے کھڑکی کے ساتھ والی نشست سنبھال کر اسے اپنے برابر میں جگہ دے دی۔ یوں ہماری گفتگو میں دوسروں کو کوئی دلچسپی لینے کا موقع نہیں مل سکا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔